ہم مجھے چھوڑ دیجھے روتے ہیں میرے ایک کے خریدار چلے آتے ہیں اور محفل نعت سجائے کوئی دل سے اللہ اور محفل نعت سجائے کوئی دل سے اللہ سننے اور یہ کلمہ نور الہی سے عرش اعظم پر یہ کلمہ نور الہی سے عرش اعظم پر خدا نے حضور لکھا لا تمام نبیوں نے ولیوں نے نسل آدم کو تمام نبیوں نے ولیوں نے نسل آدم کو سبق یہی دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور آج ہی ہماری اس رحمت کی جو مسائل ہے کی طریقت رحمت شریعت حضرت علامہ مولانا کی طریقت رحمت شریعت حاصل محمد اعظم صاحب آسان نام کا پرواشن آپ تشریف فرما حضور کی تمام بازار سے گزارش کرتا کہ اپنی اپنی نشست سے بہتر ہو جنازے تے جو لوگ جناب تشریف لے کے آئے نے جدا نہ پتہ لگے بھئی فلانا بندہ آیا ہو کہ ہو گیا میری سب تیری ہے یقین کرو یا جنازہ رہ گیا تو یا ختم رہ گیا ساڑیاں مسجداں میں روانہ ہو گئی نے مسجداں نو آباد کرو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو جے ختم تے قرآن پاک لینے ہوں تو مولوی صاحب نے فون کرنا دی مولوی صاحب قرآن چوکھا پڑھ لیندے نے
سانو پڑھن دی توفیق نہیں لوگوں پہلے وقت ہوندا سی پہلے جڑا وقت ہوندا سی نا اس وقت دے اندر لوگ فجر دی نماز تو بعد دو تین سپارے پڑھ کے فجر دی نماز تو بعد باہر نکلتے سن مسجد وچوں انہوں وقت گزر گیا جو بزرگ رہ گئے نے انہوں دی قدر کر لو میں تمہیں یہ دسن آیا صرف یہی دسن آیا کہ اللہ کے دروں ڈرو کہ اللہ کی بارگاہ سے سجدہ ریز ہو کے اپنی کتنیاں گناہوں کی معافی مانگ لو اے مرن تو پہلے موت دی یہی تیاری مرن تو پہلے موت دی یہی تیاری ہے کہ موت مرن تو پہلے توبہ کر لو استغفار کر لو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اسی جناب عیاشی وچ بڑا وقت گزار رہے ہیں کہ دیکھو نا غزہ دے بچے سانو چیخو پکار سانو آواز نہیں آ رہی اسی جناب فیس بک پہ بھی سانو کوئی آواز مارے نا اسی ویڈیو تے کر دینے ہیں سننے والی ویڈیو نہیں یہ وقت ساڈے تے بھی آ جانا ہے سانو بابا بلک کے چیخ کے پکار کے سانو آوازاں دے کے دیا لیکن ساڈا لو نہیں کمیا اج بابا دنیا تو ٹر گیا تے اسی ویلے ہو گیا بالکل بابا گیا تے کئیاں بندیاں نے خوشیاں منائیاں بابا جی بکارو بابا ہی انداسی حضور دے ہو جایا اور اسی بات میں کو سبحان اللہ اور انہیں سن حضور دے ہو جاؤ تو میں اس شعر سے اختتام کرنا اس شعر پہ میں اختتام کرانا غور کرنا میں اس شعر پہ اختتام کرانا یہ گلبی حسینی بڑا بندہ حسینی ہے حسینی بن کے پڑے گا نہیں جی یہ سارے سکے دعوے نے اللہ کی قسم یہ سارے سکے دعوے نہ کرو ایتھے پھر حسین نو دیکھے پھر امام علی مقام امام حسین نو دیکھ کے روڈ کسے اور پاسے پا دئیے کتنی بڑی انصافی یار پر یہ بھی نظر سے نہیں آیا پر غور کرنا میں تم قسم آیا کہ یہ حسینی بننا ہی تو پکا بن یہ حسینی بننا ہی تو پکا بن جھوٹا دعوے نہ کر نمازی بننا ہی تو پکا بن حاجی بننا ہی تو حج کرن کی بات گناہ تو توبہ کر بہن کی زمین پہ قبضہ نہ کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر تیری توبہ اللہ کی بارگاہ سے مقبول ہو جائے گی محرم شریف کی آمد چند ترین اور اقارن ستائی تاریخ ہے میں امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ چھاتی لگوا کے اجازت چاہنا وقت کوئی نہیں دعا کا وقت ہے اہل دوئے ہاتھ لڑا کے حسینی اون کا دعویٰ کرو حسین پاک نے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ چاہ کے کہ کو آ چھڑے نانا دے دین دکھاتا ہے نانا دے دین دکھاتا ہے کو آ چھڑے لیکن حوالے سیوادار وہ بھی امام حسین دے بچے سے نہ کساتے تھوڑے سن پر غور کرنا میں تو اس واسطے ایک گل میں اس واسطے کہنا پاؤں سانو فکر نہیں ساڑھے بھی گل نہیں پر ملتے پڑھ لو یہ دل بھی حسینی تم سون لگے امام علی مقام امام حسین دا ذکر دی جڑا بندہ امام علی مقام امام حسین دا ذکر نہیں کرتا او دے پلے کچھ نہیں جے جڑا امام علی مقام امام حسین دا ذکر کردا ہے انہوں نے چند گھڑیاں واسطے امام حسین نال پیار کیتا سی انہوں نے چند گھڑیاں واسطے امام علی مقام امام حسین دی غلامی دا دعویٰ کیتا سی اردو امام علی مقام امام حسین نے سینے نال لایا کہ جناب والا ہونے پکار کے دینا سی پیا بول کے آنا سی یہ دل بھی حسینی یہ جانی حسینی دل بھی حسینی الحمد کے اپنا سبحان اللہ جبریل چلاتا ہے حسینین کے چولے کو لگتا ہے
چھوٹا جہا بچہ جو لے کے گئے نا کھاتے اٹھا کے غور کرنا میرا لے کھولنا میرا میں نہیں کہہ رہا اپنے ہاتھوں سے بچہ اٹھا کے لے گئے نا جب آپ نے فرمایا نو پانی دیو جنگ جو نال تو واقف نہیں یہ جنگ نہیں کر سکتا تیر تلوار نہیں چلا سکتا قربل بے ایمان لانتی نے تیر کا نشانہ کھچیا اور آپ نے بچے دے خلق چ لگیا امام پاک نے پتہ کڑی دعا کی تھی امام پاک نے دعا کی تھی یا اللہ ایک خون کا فوارہ بچے دے خلق چ نکل گیا نا اس خون دے صدقے نانا دی امت دے گناہ معاف کر دے یا اللہ نانا دی امت دے گناہ معاف کر دے احباب غور کرنا نانا بھی امت واسطے دعا مانگ دے رے دادا ہم کو لا کے جب سال مبارک تک نبی پاک علیہ السلام ظاہری حیاتی زندگی دی اندر حضور ہن بھی زندہ لیکن ظاہری حیاتی زندگی دی اندر تواڈے تے میرے آقا علیہ السلام نے او کوئی جگہ ایسی نہیں جتے حضور نے دعا نہ منگی ہوئے تاکہ نواسہ رسول نے آخری بچہ قربان کرن تو بعد اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ نانے دی امت دے گناہ معاف کر دے تو ساڈا دستور کی ہے اذان ہوندی ہے تو مولوی دا کم ہے نماز پڑھنا تو میرے امام یعنی مقام امام حسین نے اپنی جان سجدے وچ دتی ہے سجدے بھی دتی ہے کتے دتی ہے اس سجدے نو یاد کرو تے فجر دے وقت اٹھ کے نماز پڑھیا کرو اپنے بچیاں نو ساتھ لے کے جایا کرو او ثواب کسی مرحومین تے حساب ثواب کرے نا تو میرا اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ سے مقبول ہو جائے گا اللہ تعالی میرا پڑھنا ٹوٹا سننا اپنی بارگاہ سے قبول کے منظور فرمائے وما علیہ الا کہ آپ آتے ہیں رستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بھی محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں رستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بھی محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آج کی ہماری اس پر وقار محفل میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا شبیر صاحب خطیب اعظم فلاح ہم آپ کو اپنی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں موسٹ ویلکم کہتے ہیں آپ کی انہی محبتوں کے پیش نظر میں دعوت خطاب دیے جا رہا ہوں خطیب اہل الحمدللہ الولی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبی کے جو قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں نبی کے جو قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں جو سجاتے ہیں ذکر کی محفل وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کسی کا کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو خدا ضرور دیتا ہے پیکر اخلاص پیکر محبت و مودت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ الحاج محمد اعظم صاحب قادری شاہی
زیب سجادہ استان عالیہ درگاہ شریف ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام علامہ مولانا محمد شبیر نقشبندی صاحب، حیدر اخلاص علامہ پروفیسر محمد سعید غزنوی صاحب، علامہ عبدالقدیر نقشبندی صاحب، مولانا الحاج حافظ محمد ذوالفقار نقشبندی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، ثناخان شریف افسان، شرکائے تقریب دعا، آج ہم سب یہاں محترم چودھری محمد اقبال صاحب، محترم چودھری محمد اکبر صاحب، محترم جناب چودھری عبدالکریم صاحب، محترم جناب چودھری محمد ریاض صاحب، دیگر برادران کے برادر اکبر اور ہمارے انتہائی مخلص اور دل نواز با اخلاق ملنساز بھائی چودھری محمد فیاض مرحوم و مغفور کے لخت جگر، محمد سہیل کے والد گرامی کی اس دعائیہ تقریب ایصال ثواب میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ دعا کا وقت قریب ہے اور قبلہ صاحبزادہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ پچھلے دنوں میں یہ انگلینڈ کے دورے پر تھے، آج تشریف فرما ہوئے دعا یہ فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کی محبت کا، اللہ کی رضا کا مقام اور شرف حاصل کرتے ہیں، تو ان کے چلے جانے کے بعد ورثاء، برادران، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، خاندان والے ہوں، قبیلے والے ہوں، تو اس جانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس خوش نصیب اور نیک بخت اور سعادت مند انسان کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی دعائی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھامے رکھا ہے، اللہ کے عرش کے ارد گرد رہ کر وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے صرف ہم ہی ہیں۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر شے تسبیح اللہ کی بیان کرتی ہے، لیکن ہم ہر شے کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا شجر و حجر کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا فرشتے کرنے والے ہیں۔ یہ کچھ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں کتنے، ان کی تعداد کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اتنا بتایا گیا ہے
70,000 فرشتوں کا لشکر صبح کے وقت، 70,000 فرشتوں کا لشکر نماز عصر کے وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جو لشکر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا اعزاز و شرف حاصل کر لیتا ہے، زندگی بھر دوبارہ ان کی باری جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے کتنے ہیں؟ کچھ وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو سبحان اللہ کی صورت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو بیٹھ کر کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اپنی حیات کو اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ بندہ جب رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یقول العبد من ربہ وہو ساجد، رب جتنا خوش اپنے بندے کے سجدے سے ہوتا ہے اتنا خوش کسی اور بات سے نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا ذکر کرتا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد رہ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے جو انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تحفظ کر کے گیا، ان کے حقوق کو پورا کر کے گیا، مخلوق خدا ان سے راضی تھی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا ہجوم ہے، جمع غفیر ہے عقیدت والوں کا، محبت والوں کا اور نسبت والوں کا، ہمارے اس بھائی سے محبت کرنے والوں کا۔ وجہ یہ تھی ہمارا بھائی وہ ملن ساز تھے، با اخلاق تھے، مہمان نواز تھے، کوئی کسی وقت بھی آ جاتا، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ان کی کوشش ہوتی کوئی بندہ کھانے اور پینے کے بغیر نہ جائے، اور محبت بڑے بول بولتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان سے محبت کرنے والوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے۔ وہ انتہائی بااخلاق باکردار انسان تھے، دنیا سے چل بسے، انتہائی صبر والے، بیمار رہے، علیل رہے، مریض رہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہتے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ہمارے بھائی وہ دنیا سے چل بسے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس انسان کے لیے جو انسان اپنی زندگی کو یوں گزار کر جاتا ہے، یوں بسر کر کے جاتا ہے، اللہ کے وہ فرشتے جو انسان کے ایک دائیں کندھے پر ہے اور ایک بائیں کندھے پر ہے، دائیں کاندھے والا انسان کی نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو، کار خیر کو لکھتا ہے، بائیں کندھے والا انسان کی برائیوں کو، گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب انسان کی روح قفے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ دنیا سے چل بستا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مولا جس انسان کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تھی، ہماری نسبت تھی، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم یہ عمل کرتے رہے ہیں، وہ دنیا سے چل بسا ہے، مولا اجازت دی جائے ہم آسمانوں میں رہ کر تیرا ذکر کریں، تیری حمد و ثنا کریں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی فرشتوں واپس چلے جاؤ، یقومان علی قبرہ یسبحان ویہللان یکتب ثوابہ للمیت ان کان مؤمنا۔ فرشتوں واپس چلے جاؤ، اس جانے والے کی قبر پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا میری کرو، میرا ذکر کرو۔ اس حمد و ثنا پر جتنا ثواب مرتب ہوگا میں جانے والے کے نامہ اعمال میں لکھواتا رہوں۔ اللہ کے ذی وقار انسان اپنی زندگی یوں گزارے، یوں بسر کرے کہ انسان جب زندہ رہے تو تب بھی اللہ کی رضا اس کے سامنے ہو، جب دنیا سے چلا جائے اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے بھی
اس جانے والے کے لیے دعا استغفار کریں۔ حضرت ذی بکر ایک بڑی خوبصورت بات، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون حضرت بشر حافی جو میخانے میں رہ کر نشے کی حالت میں رہتے تھے، ایک دن اپنے میخانے سے نشے کی جگہ سے باہر نکلے تو راستے میں انہیں ایک ٹکڑا ملا کاغذ کا، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو اس زمانے کے جو قیمتی عطر تھا، جو قیمتی خوشبو تھی، اس کو لگائی، اور لگانے کے بعد اونچے مقام پر رکھ دیا کہ اس لیے رکھا ہے کہ اس پر اللہ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ کے نام کی توقیر کی۔ جو بندہ اللہ کے نام کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ اس کے نام کو بھی بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے کام کو بھی بلند کرتا ہے۔ حضرت بشر حافی اپنے میخانے میں گئے، نشے کی حالت میں تھے، بد ہوش تھے، اور جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے دل میں القاء کیا، بندے جاؤ، جا کر بشر کو جا کر خوشخبری سناؤ کہ تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں تیرا نام دنیا میں بھی بلند کر دوں گا اور آخرت میں بھی بلند کر دوں گا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، تیسری مرتبہ جا کر خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے لیے پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت تجھ پہ راضی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا۔ میخانے سے باہر نکلے، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ارادہ کر لیا آج کے بعد اللہ کی سرزمین پر بشر جو ہے وہ پاؤں میں جوتا پہن کر نہیں چلے گا۔ احترام اور تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام اہل علم نے لکھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں بھی حضرت بشر حافی کی شان کو بیان کیا۔ کون؟ حضرت بشر حافی جو پھٹا پرانا لباس، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فقہا میں سے ان کا نام ہے، فقہائے کرام ائمہ فقہا میں سے ان کا نام آتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل۔ حضرت امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو 7 لاکھ حدیث مبارکہ سے زیادہ زبانی یاد تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب فوت ہوئے 17 لاکھ لوگ نماز جنازہ میں شریک تھے۔ ہزاروں کے قریب لوگ حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ پھٹا پرانا لباس ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے چلتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا، تلامذہ نے کہا، خلفاء نے کہا، عقیدت مندوں نے کہا، نیاز مندوں نے کہا، حضور آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، آپ اس پھٹے پرانے لباس والے کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک فقیر ہے، اس کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے پوچھنے والوں سنو، تمہیں نہیں پتا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ جس بارگاہ میں جس کا دین اور جن کی محبت، جن کی حدیث مبارکہ میں تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا اس کی بارگاہ میں یہ تم کو جو نظر آ رہا ہے یہ مقبول اور منظور ہے۔ فرمایا بارگاہ مصطفیٰ کا یہ منظور ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ بشر حافی کا مقام اور بشر حافی کی شان جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ایک بشر حافی صرف نام خدا کی تعظیم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام اور یہ شرف عطا کرے، تو پورے قرآن کی تعظیم کرے، جو دین مصطفیٰ کی تعظیم کرے، جو نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، جو ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کتنا مقام اور کتنا جو ہے وہ شرف جو ہے ان کو عطا کرتا ہوگا۔ حضرات ذی وقار، مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد تھی، کتنی؟ 6 لاکھ۔ اگر آج ہمیں کہا جائے نا 6 کلمے یاد کر لیں، 6 صورتیں یاد کر لیں، 6 دعائیں یاد کر لیں، تو ہمیں وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد تھی۔ وہ امام بخاری، ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ
کہ گنہگار انسان کے درجے کو مقام کو بلند کرے گا۔ وہ بندہ اللہ کے حضور عرض کرے گا مولا میں جانتا ہوں میرے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں نہیں ہیں، آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے پہاڑوں کی طرح پہاڑوں کی مانند میں نیکیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بارگاہ خدا سے آواز آئے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ترفع للمیت بعد موت درجاته فیقول ای ربی ای شیء فیقال لک ولدک استغفر لک۔ اب بندے ہم جانتے ہیں تیرے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں نہیں ہے، تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر آیا ہے، اس نیک اولاد کی نیک دعاؤں کے دفعہ آج میں نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور تیرے درجوں کو بھی بلند کر دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اعلیٰ شان عطا فرمائے اور فردوس کی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے عزیز کو، ہمارے ان بھتیجوں کو اور ہمارے ان بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ نہ بھی کر سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تو یہ قرآن مجید کی اور نماز کے اندر یہ آیت کریمہ آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، مولا جو لوگ ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جو جائیں گے یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ قرآن کی تلاوت، اپنے والدین کا ادب و احترام تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد سامعین اکرام، صرف حاضری کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جو حکم دیا گیا ہے مجھے پتہ ہے آپ کو کافی وقت سے انتظار ہے، اور پھر آپ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ انتظامیہ کی طرف سے وہ جو حکم دیا گیا ہے 2-3 اشعار جو ہے آپ کے سامنے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز جو ہے ختم شریف پڑھا جائے گا اور دعا ہوگی۔ اور یہ جو مجھے حکم دیا گیا حافظ مطلوب صاحب نے فیملی کے افراد کے لیے جو ہے شیئر کرنے کے لیے کہا، وہ میں پڑھوں گا۔ اکھاں جدمیاں زمانہ میں نور ہوئے گا، اکھاں جدمیاں زمانہ میں نور ہوئے گا، اپنے آج کتنے دن ہو گئے ہیں جو انسان کو دنیا سے چلے ہوئے، آج ان کی یاد میں اس دن سے چلے گئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج دن تک اور آج کے بعد بھی چودھری صاحب کی یادیں جو ہے وہ آتی رہیں گی اور ان کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی۔ اکھاں جدمیاں زمانہ میں نور ہوئے گا، اپنے دیدار میں نور ہوئے گا، ترگے دلدار ہمارے قوت میں چنگ مہارا، ترگے دلدار ہمارے قوت میں چنگ مہارا، اجڑی بستی نظری آئے جب کندر تیر بدوارا، کئی بک بکرار گئے، کئی لک لک رار گئے، کئی بک بکرار گئے، کئی لک لک رار گئے، دنیا کا آیانا جیسے آرام رہے گا، کہ لک لک رار گئے، کہ لک لک رار گئے، دنیا کا آیانا جیسے آرام
رویگا بے قرار کچھ قدر نہ کی آسا کی تھی خوب بک بکی اکھیاں سرات ویت کچھ نصیرے ساجد دیتا کچھ چودری پیازی ساجد دیتا تھر تھر اس دلی کے مدار کی اس دلی کے مدار کے جس دن پھیرے ملائیں گے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آرے کوئی جارے اس کی مجالے محمد بخشا اتھے پکے تیرے یارے اے دنیا ایک مسافر خانہ تساں اتھے کی لے جانا یار بنا لے کملی والا کہ تو جنت جانا پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا امتی رب پہ جاری رہا امتی رب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوس في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيام شفي الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عانس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين
أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الرجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ماشاءاللہ سبحان اللہ. علماء حفاظ قراء اور عزیز و قارب رشتہ داروں نے لواحقین نے 44 مرتبہ قرآن پاک اور ذکر قرآن و غزائف پڑھ کر میری ملت کیے گئے. میں قبلہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں دعا التجا کرتا ہوں کہ قبلہ حضرت صاحب دعا فرمائیں گے. جہاں آپ صاحبزادہ حضرت احمد رضا چشتی صاحب کے والد محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محفوظ احمد چشتی صاحب کچھ دنوں پہلے وصال فرما گئے، جہاں پر آپ قبلہ حضرت صاحب کے لیے دعا فرمائیں گے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. سب حضرات اتفاق الحمد شریف چھوٹے دفعہ خلاص پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اے میرے مولا کریم خصوصی طور پر سارے سواری محمد جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی ہے سنی گئی جو کچھ سنایا گیا جو کچھ میرے مدد کیا گیا میرے مولا کریم جو کچھ اہل خانہ نے پڑھا میرے مولا کریم جتنی نعمتیں تمام میں پڑھ جاتا ہے میرے مولا کریم جو کچھ حسن مصطفیٰ نے حضور پاک حضور عدیدوں تب مجھے پیش کیا میرے مولا کریم روشنی پڑھا گیا میرے مولا کریم. یا اللہ صاحب کوشش ہدیہ تن تحفہ تن میں تیری بارگاہ پیش کر رہے ہیں میرے مولا کریم آپ کی بارگاہ قبول دے. یا اللہ ایسے سارے سواری محضی میں جتنے بھی کلام پاک پڑھی گئی ہے جو کچھ میرے ملتی کی طرح جو سنیا عالم الدین میں سنایا گیا میرے مولا کریم جتنا کچھ اہل خانے میں پڑھا میرے مولا کریم آشمی کی طرح میرے ملتی کی طرح میرے مولا کریم پڑھا گیا خود پاک پڑھا گیا میرے مولا کریم. یا اللہ صاحب کوشش ہدیہ تیری بارگاہ پیش کر رہے ہیں میرے مولا کریم اپنی بارگاہ کو قبول کرنے فرمائیں. اننا ثواب حضور الحمد للہ صلی اللہ علیہ وآلہ آبی اللہ احوال الظہر تمام نبی اکرام قرآن سوال پیش کرنا یا اللہ قبول کرنے فرمائیں. اور تعلیم اللہ واجب دین کا سوال پیش کرنا یا اللہ قبول کرنے فرمائیں. تقبیر فاطمہ کو دور دین کا سوال پیش کرنا یا اللہ قبول کرنے فرمائیں. امام حسن زمان مقام دیوان سوال پیش کرنا یا اللہ قبول کرنے فرمائیں. نبی حضور کریم رسول اللہ جن کا تمام انبیاء تمام مرشد اعظام صحابہ کرام تمام اہل بیت کرام تمام ازواج صحابہ کرام شہداء کربلا خلفاء راشدین تبع تابعین تمام اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم عالم الاسرار پیش کرنا کہ اللہ قبول کرنا فرمائے. سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ جدی اولیاء اعظم بزرگان دین اس کی ذات مبارک میں سب دربار ثواب پیش کرنے یا اللہ قبول کرنا فرمائے. مولا کریم اس جگہ کے قریب ہے جو جتنے اولیاء اکرام مدفون ہے شہداء مدفون ہے آفریقہ مدفون ہے میر محمد اور مدفون ہے سب کی دعا میں ثواب پیش کرنے یا اللہ قبول کرنا فرمائے. یا اللہ کسی ایسے بھی محمد محمد نصیب کی بات ہے مولا کریم ان کی ثواب پیش کرنا یا اللہ قبول کرنا فرمائے. میرے مولا صاحب میرے مولا کریم جتنا حجی تیرے حج تیرے کہانی حاضری کے ساتھ میرے مولا کریم ان سے وفات پاک کی میرے مولا کریم انہیں حاجی اگروال میں ثواب پیش کرنا یا اللہ قبول دے فرمائی. یا اللہ جن لوگوں کا حاجت پور فرمایا جن نئے لوگ بکا دے روز زندگی گزاری جن لوگوں نے میرے مولا کریم جا
جو روندے خاتے میں اس تو سونے میرے مولا کریم تے کوئی وارث نہیں میرے مولا صدقہ لے کر وہاں دے میرے مولا کریم جو کچھ تیری پاک سے پیش کرے قبول فرما کے سارے مرحوم مغفور جناب فیاض صاحب ضرور میں سوال پچھلا میں یا قبول فرمائی مولا کریم اس پاک دن روز قبر منور فرمائی اور قبر کا توسیع عطا فرمائی میرے مولا کریم عذاب قبر کو نجات عطا فرمائی میرے مولا کریم خالق جلال تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے مولا تعالی تیرے حبیب دیا صدقہ اپنے حبیب سر مرحوم کی قبر اللہ فرمائی میرے مولا کریم اور بھی قبر دیا مرتبہ صاحب فرمائی میرے مولا کریم اور بھی روح تسکین عطا فرمائی میرے مولا کریم اور بھی مقام علمی عطا فرمائی میرے مولا کریم حضور پاک حضور رسول فرمائی میرے مولا کریم یا اللہ جو لوگ زندہ مجھے ان کے جاتی دو کار خصوص طور سے خصوص سرکاری صاحب نے کیا میرے مولا جو پہلے علماء اس وقت دنیا دوسروں جو کہنے خصوصی طور سے میں ان دلوان سواب پیش کر رہا یا اللہ کے موت نہیں یا اللہ لوگ تیری تیری خدمت کرتے میرے مولا یا اللہ تیرے خصوصی طور سے تیرے پیارے دین میں سیدنا نبی فرما دے میرے مولا کریم یا اللہ عشق کیا چلتا فرما دے سور باغ اور عشق سے فرما دے میرے مولا کریم یا اللہ تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نواتا ہے فرمائے میرے مولا کریم یا اللہ جے لوگ ہوتے کہ روح تو میرے مولا کے مقام علمی جگہ تاہم ہے میرے مولا کریم اور روح مقام علمی جگہ تاہم آگے میرے مولا کریم اور خصوص تذکیر میں تاہم ہے میرے مولا کریم یا اللہ اس محفل جتنے لوگ بیٹھے جن کے والدین خصوصی طور سے اس دو رات مواجہ کے میں ان دربار ثواب پیش کر یا اللہ قبول پہ مقبول فرمائے میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم جتنے مصروف بچے یا اللہ میں اچھا کر کے میری بارگاہ تمہیں فریادہ کہا ہے مولا کریم سارے سب کی حاضری کو فرمائے انہاں بچیاں کو مصروف بچیاں کو دے کافی میرے مولا کریم اپنے حبیب سے چاہت کے بنا دی میرے مولا کریم ستر دین کی خدمت کرنے بنا دی میرے مولا کریم دین دار بنا دی میرے مولا کریم پانچ کل نماز قائم کر توفیق عطا فرمائے میرے مولا کریم تے قرآن کو پڑھنے تو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے میرے مولا کریم یا اللہ کچھ نہیں فضل لیکن تیری رحمت اذکار ہے میرے مولا کریم اپنی حمد کر بولتی میری بات دور نہ کری میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم میں صبح تیرے کہا کا طواف کرنے کے بعد میرے مقام ابراہیم پیچھے کھڑے ہو گئے جن لوگ بن جاتا کہا اب لوگوں نے ہماری معافی مانگ رہے اور آس پر دلا میرے مولا کی ساری دعا میں قبول پائے میرے مولا کی سارے گروہ کے لئے فرماتی میرے مولا کی اور اللہ پہ تو کو نجات عطا فرمائے میرے مولا کی وہ تیرے خالص میں جمیل عطا فرمائے میرے مولا کریم وہ تحقیقت بچہ میرے مولا کی انہوں سلام کی عطا فرمائے میرے مولا کریم اور نیک کریم میرے مولا کریم نیک لوگ علی سعود عطا فرمائے میرے مولا کریم انہیں سچے سے پکڑ پاتی بنا دی میرے مولا کریم اے میرے مولا اپنے نام محبت کرنا بنا دی میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم جتنے حج کھڑے تیری بھاگ کر سانو تیری رضا درکار سر راضی ہو جائے یا رسول سب راضی ہو جائے سب ختم آسمانی جو غفور رحیم سری سب کے ختم آسمانی سر سب تسری تک میرا گناہ معاف فرمائے میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم اس وقت حضور پاک دی رحمت بچاری سامنے کھڑے ہو کے میرے مولا کریم سب کو اللہ والا سب سب پاس کے دار مارے حضور پاک کے رحمت نصیب فرمائے حضور پاک سب نشوار نصیب فرمائے میرے مولا کریم یا اللہ چاہے خالق کے خیر فرمائے اتقاء جتنے مقیم نے میرے مولا کریم سارے شیعات ان کو رشتہدار نہ کرو ناگہان سے پریشانی سب نے محفوظ رکھے میرے مولا کریم اس میں بھی جتنے لوگ ہیں سب سے دوسری عطا فرمائے جتنے بیمار سب شفائے کامل عطا فرمائے جو پہلے دسویں تن سے دور فرمائے جو کہ اللہ نے صاحب اللہ بنا دی میرے مولا کریم میرے مولا کریم اس محل جتنے نیک لوگ بیٹھے نے میرے مولا کریم جنہوں نے تو ہر دل اللہ کی سب کا مولا نے میرے مولا کریم سارے اللہ کی راضی ہوتے قبل بہت ہے سب کے معلوم آدھی اللہ بہت سب میرے مولا کریم سارے بہت بخشی نے میرے مولا کریم اے میری بات ہے بہت ساری غفور دے سارے علماء دی میرے مولا کریم سارے اللہ کا دل لے علمائی انہوں نے دلی کری اپنے والدہ کو ستکار کے توفیق عطا علمائی انہوں سے جہاں اس طرح بلائی میرے مولا کریم حضور بات سچا مانتے کے بلائی میرے مولا کریم اے میرے
اپنے پیرنٹس سے محبت تعلق سے ہمارے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انت ولي في الدنيا والاخره توفاني مسلما واهدنا بالصالحين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین آمین آمین. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قبول. آمین. اللہ حافظ.